پشاور پولیس لائنز کی مسجد میں خودکش دھماکہ، شہداء کی تعداد 72 ہو گئی، 150 سے زائد زخمی۔ دھماکہ نماز ظہر کے دوران پولیس لائنز کی مسجد میں ہوا۔ خودکش حملہ آور مسجد کی پہلی صف میں موجود تھا، سیکیورٹی حکام۔ دھماکہ نماز ظہر کے دوران پولیس لائنز کی مسجد میں ہوا۔ خودکش حملہ آور مسجد کی پہلی صف میں موجود تھا۔ پولیس لائنز کی مسجد میں نماز ظہر کے دوران خودکش دھماکے میں امام مسجد اور پولیس اہلکار سمیت شہید ہونے والوں کی تعداد 72 ہو گئی، جبکہ 157 افراد زخمی ہوئے۔ متعدد زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ دھماکے سے مسجد کی 2 منزلہ عمارت گر گئی۔ سیکیورٹی حکام کے مطابق حملہ آور نمازیوں کی پہلی صف میں موجود تھا۔ مسجد کے ملبے سے مزید 9 شہداء کی میتیں نکالی گئیں۔ اب بھی متعدد افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔ بھاری مشینری سے ریسکیو آپریشن جاری۔ کل عدم تحریک طالبان پاکستان نے دھماکے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ پشاور کے لیڈی ریڈنگ ہسپتال نے دھماکے میں شہید اور زخمی افراد کی فہرست جاری کر دی، جس کے مطابق دھماکے میں 72 افراد شہید ہوئے، 157 زخمی ہوئے۔ شہداء میں ڈی ایس پی رب نواز، 5 سب انسپیکٹرز، مسجد کے امام پیش صاحبزادہ نور الامین، ایک خاتون اور دیگر افراد شامل ہیں۔ تون مسجد سے متصل پولیس کوارٹر میں رہائش پذیر تھی۔ اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ 3 جاں بحق افراد کی شناخت ابھی نہیں ہو سکی۔ ریسکیو کے مطابق پشاور کے علاقہ صدر پولیس لائنز میں مسجد کے اندر دھماکہ ہوا۔ دھماکے کی آواز اتنی شدید تھی کہ دور دور تک سنی گئی، جس میں متعدد افراد زخمی ہوئے، جبکہ دھماکے کے بعد علاقے میں فائرنگ کی آوازیں بھی سنی گئیں۔ ریسکیو کا کہنا ہے کہ دھماکے کے بعد ریسکیو اہلکار موقع پر پہنچ گئے اور زخمیوں کو قریبی ہسپتال منتقل کیا، جبکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار بھی موقع پر موجود ہیں۔ سیکورٹی اہلکاروں نے علاقے کو سیل کر دیا۔ انتظامیہ لیڈی ریڈنگ ہسپتال کا کہنا ہے کہ اسپتال میں خون کی اشد ضرورت ہے۔ شہریوں سے اپیل ہے کہ خون کے زیادہ سے زیادہ عطیات دیے جائیں۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں زخمیوں کو او نیگیٹو خون کی اشد ضرورت ہے، لہٰذا او نیگیٹو خون والے حضرات جلد از جلد خون عطیہ کریں۔ توشہ خانہ کیس، اسلام آباد کی عدالت کا عمران خان پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ الیکشن کمیشن نے عمران خان کے خلاف فوجداری کارروائی کا ریفرنس عدالت کو بھیجا تھا۔ اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے توشہ خانہ ریفرنس میں عمران خان کے خلاف فوجداری کارروائی کے کیس کی سماعت کی، جس میں عدالت نے عمران خان کو آج ذاتی حیثیت میں طلب کر رکھا تھا، مگر وہ پیش نہ ہوئے۔ عدالت نے فوجداری کارروائی کے کیس میں عمران خان پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا، جس کی تاریخ 7 فروری مقرر کی گئی، جبکہ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کو 20,000 روپے کی مچلے جمع کروانے کا بھی حکم دیا ہے۔ عدالت عمران خان کے وکیل علی بخاری ایڈوکیٹ سے سوال کیا کہ عمران خان کی طرف سے وکالت نامہ کدھر ہے۔ اس پر علی بخاری نے کہا کہ 5 منٹ دے دیں، بیرسٹر گوہر عدالت پہنچ رہے ہیں۔ علی بخاری نے عدالت کو بتایا کہ ہم نے گزشتہ سماعت پر عمران خان کا میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش کیا تھا۔ اس پر عدالت نے کہا کہ آج وکالت نامہ بھی جمع کروا دیں۔ دوران سماعت الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ جب تک شورٹی بانڈز نہیں آ جاتے تب تک یہ وکالت نامہ نہیں دے سکتے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات شروع۔ پاکستان اور انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ آئی ایم ایف وفد کے درمیان مذاکرات شروع ہو گئے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان 9ویں جائزہ مشن پر عمل درآمد کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور وفد کی سربراہی آئی ایم ایف مشن چیف ناتھن رپورٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے مابین 2 فروری تک تکنیکی مذاکرات جاری رہیں گے، جس کے بعد 3 فروری سے 9 فروری تک پالیسی مذاکرات ہوں گے۔ 31 جنوری سے 9 فروری تک جاری رہنے والے آئی ایم ایف وفد سے مذاکرات میں طے ہوگا کہ کتنے نئے ٹیکس لگائے جائیں گے اور کتنے نان ٹیکس اقدامات کیے جائیں گے۔ تکنیکی مذاکرات میں پاکستان اصلاحات کے بارے وفد کو بریف کرے گا اور آئی ایم ایف مطالبات پر عمل درآمد کا جائزہ لے گا۔ پالیسی سطح کے مذاکرات میں پاکستان معیشت کو درپیش مسائل اور ان کے حل کے لیے اپنا نقطہ نظر پیش کرے گا اور آیتیں مانگے گا۔ آئی ایم ایف نے قرض پروگرام کی بحالی کے لیے متعدد اقدامات کا بھی مطالبہ کر رکھا ہے۔ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے ہر حال میں آئی ایم ایف پروگرام بحال کروانا ہے۔